بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی امام غرز المیامین اما بعد۔ سورة البقرہ آیت نمبر 215۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ ان سے فرما دیجئے تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اچھی چیز میں سے، چاہے تم اپنے ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے جو بھی تم خرچ کرو گے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے، بے شک اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے، پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیے جانے کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے آپس میں اختلاف کا ایک بنیادی سبب حسد، ضد اور سرکشی بھی ہے، جو کہ عموماً مال سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ سوال ہے کہ پچھلی قومیں مال کے وجہ سے، حسد کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا، لیکن اس امت کے بہترین لوگ یہ ہیں جو کہ پوچھتے ہیں کہ اس مال کو ہم صدقہ اور خرچ کہاں پہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تم خرچ تو کرو، لیکن کس کس جگہ پہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت حکیم ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے خرچ کرنے کی جگہیں بھی بتائی جائیں، تو اسی طرح مالک الملک نے خرچ کرنے کی جگہیں بھی بتا دیں۔ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طرح خرچ کرنے کی جگہوں میں سے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، تاکہ ان کے جنم دینے اور پرورش کرنے کا کچھ حق ادا ہو جائے۔ پھر زیادہ قرابت والے، تاکہ قریبی اور رشتہ داروں کا حق بھی ہو۔ پھر یتیموں کا ذکر کیا، کیونکہ وہ مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں۔ پھر مساکین کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان کے فقر و احتجاج کی وجہ سے۔ پھر مسافر، کیونکہ وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے محتاج ہیں۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا، خرچ کرنے کی جگہوں میں یہ ترتیب صحیح ترتیب ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے بعد خلاصہ بیان کیا، تم خیر میں سے جو عمل بھی کرو گے تو بے شک اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس میں وہ کام اور وہ جگہیں بھی آ گئیں جن کا یہاں ذکر نہیں، مثلا سائلین، غارمین وغیرہ، بشرطے کہ وہ کام اور وہ جگہ خیر والی ہوں، کیونکہ غلط جگہ خرچ کرنا فعل خیر نہیں۔ میمون ابن مہران اس آیت کو پڑھ کر کہنے لگے کہ یہ مسلمان کے خرچ کرنے کی جگہ ہیں، ان میں طبلہ، سرنگی، لکڑی کی تصویریں اور گھر کی آرائش کا ذکر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے علاوہ کا خرچ ہے،
جو نفل ہو یا بعض اوقات فرض، کیونکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ کی تفسیر مبارکہ ہے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ مالک الملک مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔